السلام علیکم کلاس 8 بک کا پیج نمبر 157 کھول لیجئے. اس پہ چیپٹر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق. ٹھیک ہے, آئیے ریڈ کرتے ہیں. کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. ٹھیک ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے. ٹھیک ہے, حضرت عائشہ نے کہا کہ کسی نے پوچھا تھا حضرت عائشہ سے کہ آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں بیان ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے. غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قرآن پاک کی عملی تفسیر تھی. ٹھیک ہے, جو کچھ قرآن میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی زندگی کے ذریعے جو ہے سمجھانے کی, بتانے کی جو ہے بتایا ہمیں کہ کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی ہے. قرآن میں جو کچھ موجود ہے اس کی عملی تفسیر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. خود قرآن نے اس کی شہادت دی اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً آپ حسن اخلاق کے بڑے رتبے پر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خاکسار, ملن نثار, مہربان اور رحم دل تھے. چھوٹے بڑے سب سے محبت کرتے تھے. تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں نہ کہا. ٹھیک ہے, کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کا لفظ استعمال نہیں کیا. خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے تھے. ٹھیک ہے, سب سے محبت کرتے تھے, سب کا بہت خیال رکھتے تھے, لہٰذا خود بھوکے رہ جاتے تھے لیکن دوسروں کو کھلایا کرتے تھے. فیاضی اور دنیا کے مال سے بے تعلقی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں نقد کی قسم سے کوئی چیز بھی ہوتی تو جب تک وہ سب خیرات نہ کر دی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گھر میں آرام نہ فرماتے. ٹھیک ہے, دنیا کے مال سے بے تعلقی کا یہ عالم انہوں نے بیان کیا ہے اس میں کہ جو ہے گھر میں کوئی بھی ایسی نقد وغیرہ ٹائپ کی کوئی بھی چیز پڑی ہو تو جب تک اس کو خیرات نہ کرتے تب تک جو ہے وہ اپنے گھر میں آرام نہیں کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے. ٹھیک ہے, مہمانوں کا بہت خیال رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں مسلمان, مشرک اور کافر سبھی مہمان ہوتے. ٹھیک ہے, وہ کسی میں فرق نہیں کیا کرتے تھے, چاہے وہ مسلمان ہو, مشرک یعنی شرک کرنے والا ہو یا کافر ہو. وہ کسی کی مہمان نوازی میں کوئی کمی کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے. ٹھیک ہے, سب جو ہے ان کے مہمان ہوا کرتے تھے اور سب کو ایک برابر ٹریٹ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے خاطر کرتے اور خود ہی سب کی خدمت کرتے. کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ان کو کھلا پلا دیا جاتا اور پورا گھر فاقہ کرتا. راتوں کو اٹھ کر مہمانوں کی دیکھ بھال فرماتے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے. اپنے پھٹے کپڑے آپ سی لیتے, خود ہی سی لیتے تھے. اپنے پھٹے جوتے کو خود گانٹھ لیتے تھے. بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دھوتے. ٹھیک ہے, یہ سب کام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کیا کرتے تھے. مجمع میں بیٹھتے تو سب کے برابر ہو کے بیٹھتے. مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کھودنے میں سب لوگوں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں سے محبت رکھتے اور ان کے ساتھ بھلائی کی تاکید کرتے. غریبوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ ایسا ہوتا کہ ان کو اپنی غریبی محسوس نہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے, ان کی مدد فرماتے تھے, ان کی دل جوئی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوموں کی فریاد سنتے اور انصاف کے ساتھ ان کا حق دلاتے. ٹھیک ہے, کمزوروں پر رحم کرتے تھے, بے کسوں کا سہارا بنتے تھے, مقروضوں کا قرض ادا کرتے تھے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کو تسلی دیتے, ان کو دیکھنے جاتے. دوست, دشمن اور مومن و کافر کی اس میں کوئی قید نہ تھی. چاہے وہ ان کا دوست ہوتا, چاہے وہ ان کا دشمن ہوتا, چاہے وہ کافر ہوتا, چاہے وہ مومن یعنی مسلمان ہوتا. ٹھیک ہے, وہ سب کی جو ہے دیکھ بھال کرنے اور ان کو پوچھنے جایا کرتے تھے. گنہگاروں کو معاف کر دیتے تھے. دشمنوں کے حق میں دعائے خیر فرماتے تھے. ٹھیک ہے, گنہگار, ہم تو اب کوئی جو ہے کوئی گناہ کر دیتا تو ہم بولتے ہیں ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو معاف کر دیا کرتے تھے.
دشمنوں کے حق میں دعائے خیر کی دعا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کبھی اس کے لیے برا بھلا اپنے منہ سے نہیں نکالا، ہمیشہ اس کے لیے خیر کی دعا کی۔ جانی دشمنوں اور قاتلانہ حملہ کرنے والوں تک سے بدلہ نہیں لیا۔ ہم تو ایک ذرا سی کسی نے اگر ہمیں چوٹی کاٹ دی تو ہم بدلہ لینے پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان پہ جو ہے قاتلانہ حملہ کرنے والے جو ان کے جانی دشمن بن گئے تھے ان تک سے انہوں نے بدلہ نہ لیا۔ ایک بار ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا، صحابہ رضی اللہ عنہ اس کو گرفتار کر کے سامنے لائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ڈر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ڈرو نہیں، اگر تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے بھی تو نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جو ہے اس شخص کو لے کر آ گئے تھے اس کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کہ یہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ڈر گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم ڈرو نہیں، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے بھی تو تم مجھے قتل نہیں کر سکتے تھے۔ ہمسایوں کی خبر گیری کرتے، ان کو تحفے بھیجتے، ان کا حق پورا کرنے کی تاکید فرماتے رہتے۔ ایک دن صحابہ رضی اللہ عنہ کا مجمع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کو بے وجہ جو ہے تکلیف پہنچاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا ہے کہ خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، وہ مسلمان نہ ہوگا جو ہے اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرتا ہو، اپنی چھوٹی موٹی شرارتوں سے جو ہے ان کو تکلیف پہنچاتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کا کام کرتے تھے۔ ہم سے اپنے گھروں کے کام نہیں ہوتے، ہم پڑوسیوں کے کام کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے کام کر کے دیا کرتے تھے۔ پڑوسیوں کے سوا اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کام کے لیے کہتا اس کو پورا فرماتے، ٹھیک ہے، کبھی کسی کو منع نہیں کرتے۔ مدینہ کی لونڈیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور کہتی، یا رسول اللہ میرا یہ کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوتے اور ان کا کام کر دیتے تھے، بیوہ ہو یا مسکین یا کوئی اور ضرورت مند، سبھی کی ضرورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا فرماتے اور دوسروں کے کام کرنے میں آر محسوس نہ فرماتے، ٹھیک ہے، کبھی بھی جو ہے اکتاہٹ محسوس نہیں کی کسی کا کام کرنے میں، ہمیشہ سب کو کر کے دیا۔ بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، ان کو چومتے اور پیار کرتے تھے۔ فصل کا نیا میوہ سب سے کم عمر بچہ جو اس وقت موجود ہوتا اس کو دے دیتے۔ راستے میں بچے مل جاتے تو خود ان کو سلام فرماتے۔ ہم تو اب بڑوں کو سلام نہیں کرتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹوں کو خود سلام کیا کرتے تھے۔ ہم کسی کو کوئی چیز دینا نہیں چاہتے، لیکن فصل کا جو بھی نیا میوہ نکلتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود سب سے کم عمر بچے کو دے دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اس لیے کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور ناانصافی پسند نہ فرماتے۔ یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ لوگ جو بے پرواہی برتتے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہ تھی، اور ان بے زبانوں پر جو ظلم ہوتا آیا تھا اس کو روک دیا، ٹھیک ہے۔ جانوروں کا جو ہے عموماً مار پیٹ ہوتی تھی، ان سے جو ہے بہت زیادہ ایکسٹراڈنری کام لیا جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی گوارا نہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ڈانٹا نہ مارا، نہ یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام وقت کبھی کسی کو نہیں مارا، اور یہ کیا عجیب بات ہے کہ ایک فوج کا جنرل جس نے مسلسل 9 برس لڑائیوں میں گزارے اور جس نے کبھی لڑائی کے میدان سے منہ نہیں موڑا، اس نے اپنے دشمن پر کبھی تلوار نہیں اٹھائی اور نہ اپنے ہاتھ سے کسی پر وار کیا۔ حضرت انس کیا کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزار دیے، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی کو مارتے ہوئے، کسی کو ڈانٹتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا، یہاں تک کہ کوئی ان سے پر جو ہے ان کے جو جانی دشمن ہوتے تھے ان پہ بھی کبھی انہوں نے جو ہے ہاتھ نہ اٹھایا، نہ تلوار اٹھائی، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، خود سے کبھی نہ مارا۔ اس طرح
اسی طرح حنین کی لڑائی میں اکثر مسلمان غازیوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرح اپنی جگہ کھڑے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لڑائی کے اکثر معرکوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ہوتے تھے جہاں بڑے بڑے بہادر کھڑا ہونا اپنی شجاعت کا آخری کارنامہ سمجھتے تھے، مگر ایسے خوفناک مقامات میں رہ کر بھی دشمن پر ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔ احد کے دن جب مشرکوں کے حملے سے سر مبارک زخمی ہوا اور دندان مبارک شہید ہوا، یہ فرماتے تھے اے اللہ انہیں معاف کر دے اس لیے کہ یہ نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، جب جو ہے ان کو اتنا زخمی کر دیا اس کے باوجود جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے انہیں معاف کر دینے کی دعا کی۔ ٹھیک ہے، سال کے ناکامی کی تکلیفوں کے بعد بھی کبھی مایوسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں راہ نہ پائی، اور آخر وہ دن آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے عرب پر چھا گئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بھوکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے یہاں کہلا بھیجا۔ جواب آیا گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے گھروں میں آدمی بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا، غرض 8-9 گھروں میں سے کہیں پانی کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہ نکلی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک میں ٹھیک دوپہر کو گھر سے نکلے۔ راستے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ملے، یہ دونوں بھی بھوکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کر حضرت ایوب انصاری کے گھر آئے۔ ان کو خبر ہوئی تو دوڑے اور باغ سے جا کر کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ لائے اور سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک بکری ذبح کی اور کھانا تیار کیا اور سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا کہ یہ فاطمہ کے یہاں بھجواؤ، اس کو کئی دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کے گھر کھانا بھجوایا کہ اس کو جو ہے کئی دن سے جو ہے کھانا نصیب نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا اس کے گھر دے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وفات پائی ہے تو حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرہ 3 سیر جو پر ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ذرہ 3 سیر جو پر ایک یہودی کے پاس گروی تھی، جن کے کپڑوں میں وفات پائی ان پر اوپر تلے پیون لگے ہوئے تھے۔ اچھا جی، یہاں پر جو ہے ایک یہودی کے پاس جو ہے 3 سیر جو ہے وہ گروی رکھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، جن کپڑوں میں انہوں نے وفات پائی ان پر اوپر تلے پیون لگے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کپڑوں میں وفات پائی ان پر جو ہے پیون لگے ہوئے تھے۔ مزاج مبارک میں سادگی بہت تھی، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، اٹھنے بیٹھنے، کسی چیز میں تکلف پسند نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، جو سامنے آ جاتا وہ کھا لیتے، پہننے کے لیے موٹا جھوٹا جو مل جاتا اس کو پہن لیتے، زمین پر، چٹائی پر، فرش پر، جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ کی نعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرور دی، لیکن تن پروی اور عیش نہ اپنے لیے پسند فرمایا نہ عام مسلمانوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں بہت زیادہ جو ہے پیسے اڑانے کی، بہت اچھا پہننے کی، بہت مہنگا پہننے کی ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں، اور سب سے جو ہے بہتر دکھنے کی کوشش کرنے میں جو ہے ہم لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کتنی سادی زندگی گزارتے تھے۔ ہم تو جو ہے ذرا سے کپڑے پھٹ جاتے ہیں تو ہم اس پہ پیون لگانا بھی ضروری نہیں سمجھتے، ہم اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنے کپڑوں کو جب تک وہ جو ہے بالکل خراب نہ ہو جائے تب تک اسے پیون لگا کر پہنا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، جہاں جگہ ملتی تھی وہ وہاں لیٹ جاتے تھے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے بہت پرسکون جگہ ملے سونے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کسی کے گھر جاتے تو دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے اور اس کی اجازت مانگتے۔ سامنے اس لیے نہ کھڑے ہوتے کہ نظر گھر کے اندر نہ پڑے۔ ٹھیک ہے، عموماً ہم کسی کے گیٹ پہ جاتے ہیں تو بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر جھانکیں کہ کیا ہو رہا ہے، کون ہے اندر، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تو رائٹ یا تو لیفٹ پہ کھڑے ہوتے تاکہ جو ہے اس کے گھر کے اندر نظر نہ پڑے۔ صفائی کا خاص اہتمام اور خیال رکھیے۔
ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا کہ اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ کپڑے دھو لیا کرے۔ گفتگو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے تھے، ٹھیک ہے، صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ اپنے کپڑے دھو لے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی وہ بات کرتے تھے بہت ٹھہر ٹھہر کے کرتے تھے، ایک ایک فقرہ الگ الگ ہوتا تھا، ایک ایک لفظ الگ الگ ہوتا تھا، کسی کی بات کاٹ کر گفتگو نہیں کرتے تھے۔ عموماً ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی بات بیچ میں ایڈ کرتے ہیں، تو ہم جو ہے کوئی بھی بات کر رہا ہو تو بیچ میں ہم گھس جاتے ہیں کہ نہیں ہم پہلے بولیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز رانگ ہے۔ جو بات ناپسند ہوتی اس کو ٹال دیتے، زیادہ تر چپ رہتے، بے ضرورت گفتگو نہ فرماتے، ہنسی آتی تو مسکرا دیتے تھے، ٹھیک ہے، ہم ہماری طرح کہکے لگا کر نہیں ہنستے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحظہ اور ہر لمحہ خدا کی یاد میں لگے رہتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے غرض ہر وقت اسی کی خوشی کی تلاش رہتی، اور ہر حالت میں دل اور زبان سے اللہ کی یاد جاری رہتی، ٹھیک ہے۔ ہمارے عموماً جو ہے زبانوں سے جو ہے گانے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نکل رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنے جو ہے زبان سے اپنے دل میں اللہ کی یاد جو ہے جاری رکھتے تھے، اپنے زبان سے جو ہے کلمات جاری رکھتے تھے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے روتے اس قدر ہچکیاں بن گئیں تھیں کہ معلوم ہو رہا تھا کہ ہچکی چل رہی ہے یا ہانڈی ابل رہی ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ بری طریقے سے ہچکی لے لے کے رو رہے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جنازے میں شریک تھے، قبر کھودی جا رہی تھی، ٹھیک ہے، ایک بار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جنازے میں شریک ہوئے، وہاں قبر کھودی جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور یہ منظر دیکھ کر رونے لگے، ٹھیک ہے، وہ وہاں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر رونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی، گیلی ہو گئی زمین، اتنا وہ روئے۔ پھر فرمایا بھائیوں اس دن کے لیے سامان کر رکھو، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ جملہ فرمایا جس میں انہوں نے جو ہے مسلمانوں سے کہا کہ اپنی آخرت کے لیے جو ہے اپنی اس زندگی میں ایسے کام کرو کہ اپنی جو ہے آخرت کے لیے ایسے سامان اکٹھا یعنی جو ہے نیکیاں اکٹھا کر کے رکھو تاکہ جو ہے تم جنت کے حقدار رہو۔